بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں حصہ غزل سے حسرت معانی کا تعارف۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، حسرت معانی 1875 میں پیدا ہوئے اور 1951 میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ 1875 میں وہ پیدا ہوئے تھے اور 1951 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو عزیز طلبہ، حسرت معانی کا اصل نام سید فضل الحسن اور حسرت تخلص تھا، یعنی کہ حسرت معانی کا جو اصل نام ہے وہ ہے سید فضل الحسن، جس کو انہوں نے ایک شعر میں بھی برتا ہے کہ عشق نے جب سے کہا حسرت مجھے کوئی نہیں کہتا فضل الحسن۔ تو انہوں نے جو ہے اپنا تخلص اور جو ہے اپنا نام جو ہے اس کو جو ہے ایک شعر میں بھی استعمال کیا ہے۔ حسرت معانی کے اور بھی بڑے خوبصورت اشعار موجود ہیں۔ حسرت معانی بڑے ہی خوبصورت شاعر ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے کہ حسرت جفائے یار تو ایک عام ہے ادا، حسرت جفائے یار تو ایک عام ہے ادا، اظہار التفات مگر بے سبب نہیں۔ اور اسی موضوع کا ایک اور ان کا شعر ہے کہ واقف ہیں خوب آپ کی طرز جفا سے ہم، اظہار التفات کی زحمت نہ کیجیے۔ اور بھی بڑے اچھے اچھے جو ہے ان کے شعر ہیں۔ تجھ کو پاس وفا ذرا نہ ہوا، ہم سے پھر بھی تیرا گلہ نہ ہوا، ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی، دشمنی کا بھی حق ادا نہ ہوا۔ تو عزیز طلبہ، حسرت معانی کا اصل نام سید فضل الحسن اور حسرت تخلص تھا۔ آپ یوپی کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے۔ یوپی کا ایک قصبہ جس کا نام ہے موہان، اس میں حسرت معانی جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے اور اسی نسبت سے موہانی کہلائے۔ ایم اے او کالج علی گڑھ سے بی اے کیا۔ حسرت معانی نے ایم اے او کالج علی گڑھ سے بی اے کیا تھا۔ کچھ عرصہ ادبی رسالہ اردو معلّہ نکالتے رہے۔ عزیز طلبہ، حسرت معانی جو رسالہ نکالتے رہے ہیں اس کا نام ہے اردو معلّہ۔ یہ ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن کے حوالے سے بڑا ہی اہم ہے۔ اگر کہا جائے کہ رسالہ اردو معلّہ جو ہے وہ کون نکالتے تھے تو اس کا آنسر ہوگا حسرت معانی۔ حسرت معانی کون سا رسالہ نکالتے تھے تو اس کا آنسر ہوگا اردو معلّہ۔ پھر ان کی باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہ رسالہ بند کر دیا، جن کے حکومت وقت کے خلاف جو ہے اس رسالے میں تحریریں لکھی جاتی تھیں، جس کی وجہ سے حکومت وقت نے اس کو بند کر دیا۔ اگر آپ یوں کہہ لیں کہ حکومت وقت کے سامنے جو ہے بندہ اگر اپنا حق بھی مانگے تو بعض اوقات جو ہے وہ حکومت وقت اس کو باغی قرار دے دیتی ہے اور حکومت کہتی ہے کہ کوئی بھی اپنے حق کے لیے بھی سوال نہ کرے، تو ان کا یہ رسالہ بند ہو گیا۔ حسرت معانی تحریک آزادی کے اہم رہنما تھے اور برطانوی سامراج کی مخالفت کی وجہ سے انہیں طویل عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، یعنی کہ جو برطانوی حکومت تھی، برطانوی سامراج برطانوی حکومت کی مخالفت کی وجہ سے انہیں ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ قید و بند کی صعوبتیں تکلیفیں جو ہیں وہ سہنا پڑی۔ اس زمانے میں قید باب مشقت انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوتی تھی۔ روزانہ 1 من گیہوں دستی چکی پر پیسنا پڑتا تھا۔ روزانہ جو ہے 1 من آپ یوں کہہ لیں گندم جو ہے وہ ہاتھ والی چکی سے اس کو پیسنا ہوتا تھا، تو یہ بڑی مشکل جو ہے وہ قید ہوتی تھی۔ حسرت معانی کا یہ شعر اسی زمانے کی یادگار ہے۔ حسرت معانی کہتے ہیں ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی ہے مشق سخن جاری، یعنی کہ شاعری بھی جاری ہے، ساتھ ساتھ مشق سخن بھی جاری ہے۔ سخن شاعری کو کہتے ہیں اور شاعری کی جو ہے وہ مشق ہو رہی ہے، شاعری بھی جاری ہے اور ساتھ میں چکی کی مشقت بھی جاری ہے، چکی بھی چلائی جا رہی ہے، شاعری بھی کی جا رہی ہے۔ اور دوسرے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت۔ حسرت نے کیا نرالی طبیعت پائی ہے، کیا عجیب طبیعت پائی ہے کہ جو ہے وہ چکی بھی چل رہی ہے، شاعری بھی ہو رہی ہے۔ 1946 میں 1946 میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کس سن میں جو ہے وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے تھے، تو ہے وہ 1946۔
क़याम पाकिस्तान के बाद भी वो भारत ही में मुकीम रहे, पाकिस्तान बन जाने के बाद भी वो भारत ही में जो है वो रहे, और भारतीय पार्लियामेंट में हमेशा कलमा हक बुलंद करते रहे, सच की आवाज़ को जो है वो पार्लियामेंट के अंदर, भारतीय पार्लियामेंट के अंदर जो है बुलंद करते रहे। अरशद मोहानी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। इश्क व आशिकी के जज्बात उनके गज़ल में बहुत नुमायाँ है, और इसका बुनियादी उनसर तगज़्ज़ुल है। तगज़्ज़ुल होता ही अज़ीज़ तलबा जो है वो इश्क व आशिकी, हुस्न के जो मौज़ूआत हैं उसके लिए तगज़्ज़ुल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उन्हें रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन का लक़ब दिया गया है, यानी कि गज़ल गो शुअरा में रईस का दर्जा जो है उन्हें दिया गया है। हसरत आला पाए के गज़ल गो होने के साथ साथ इंतकाद अदबियात में भी दस्तरस रखते थे। हसरत मोहानी जो है वो गज़ल कहने के साथ साथ जो है वो तनकीद भी करते थे। तनकीद का मतलब होता है कि जो है वो खरे और खोटे में फ़र्क करना, खरे और खोटे को अलहदा करना। तो तनकीदी नुक्ता नज़र भी जो है उसमें भी वो बड़ी बड़ी महारत जो है वो रखते थे। ज़बान बयान की बारीकियों से बाखूबी वाकिफ़ थे। उन्होंने दीवान गालिब की शरह भी लिखी है, तो ये भी MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है कि दीवान गालिब की किस शायर ने शरह लिखी थी, तो उसमें हसरत मोहानी का नाम आएगा। उनकी तसनीफ़ में निकात सुखन, इंतखाब सुखन, मुशाहदात ज़िंदा, कुलियात हसरत मोहानी और इंतखाब उर्दू मुअल्ला शामिल हैं। तो अज़ीज़ तलबा ये था हसरत मोहानी का मुख्तसर मगर जामे तारुफ। मिलते हैं हम इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।